انہوں نے صرف یہ عمل کیا کہ یہ آپس میں نہ رشتہ دار تھے، نہ تعلق دار تھے، نہ ان کا خاندان ایک تھا، نہ کنبہ ایک تھا، ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے، اپنے بھائیوں سے بڑھ کے محبت کرتے تھے، اس لیے کہ اس کی بنیاد دین تھی۔ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، یہ بندہ بڑا دیندار ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول کو آ کے کہنے لگے فلاں بندے سے میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا بھاگ کے جا، اس کو خبر کر دے۔ اللہ کے رسول کیا بتلا دوں؟ ہاں تو اس کو خبر کر، کیونکہ کل قیامت کے دن دو محبت کرنے والے اللہ کے لیے نور کے ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ اس لیے جو دین کی محبت ہے، اس کا اظہار ایک دوسرے سے کر دینے سے آپس میں دین کا رشتہ، دین کی محبت بڑھتی ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، جنتی جنت میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کل آپ کے سامنے حور کے بعض صفات کو اور بعض باتوں کو رکھا تھا۔ حقیقت بات تو یہ ہے، اگر ہم وہ تفصیلات بیان کریں جو نبی یہ محترم نے بیان کی ہیں، پھر یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ گندی عورتوں کی فلمیں دیکھنے والے اور ڈرامے دیکھنے والے ہم پہ اعتراض کرتے یہ حوروں کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ صرف ایک حدیث انسان کے ہوش کو ٹھکانے لگا دے۔ نبی یہ محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بندہ جنت میں داخل ہوگا اس کو یہ بشارت دے دی جائے گی، اب یہاں پہ تجھے کبھی کوئی بیماری نہیں آنی، کبھی کچھ بولو براز کی حاجت محسوس نہیں ہونی، بلکہ کیا ہونا ہے؟ وَحَاجَّةُ أَحَدِهِمْ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ۔ کیا مطلب؟ کسی ایک بندے کی سب سے بڑی حاجت، یعنی جو حاجات دنیا کے اندر ہم بولو براز کی انسان کے ساتھ نتھی ہوئی بھی ہے، کھانا کھائے گا تو نکالنا بھی ہے، وہاں پہ جنت میں کیا یہ معاملہ ہوگا؟ نہیں۔ وَحَاجَّةُ أَحَدِهِمْ جُشَاءٌ، زیادہ سے زیادہ جو حاجت مرد یا عورت کی ہوگی وہ ہلکا سا ایک ڈکار آئے گا، یا زیادہ سے زیادہ ایسا پسینہ آئے گا جس کی خوشبو سے ساری فضا معطر ہو جائے گی۔ یہ مسلمان کی حاجت ہوگی، اور مسلمان کے استقبال کے اندر جب ان کی بیویاں ان کے استقبالی کلمات کہیں گی، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم کبھی تمہیں تنگ نہ کرنے والی ہیں، ہم کبھی جھگڑا نہ کرنے والی ہیں، انسان صرف اپنی بیوی کو دیکھے گا، حیران رہ جائے گا، ششدر رہ جائے گا۔ اتنا حسن، اتنی ذبائش، اتنی آرائش، حدیث کے الفاظ ہیں، انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ 70 برس اس کے ساتھ مشغول رہے گا، نظر اٹھائے گا دوسری کی طرف مشغول ہو جائے گا، نظر اٹھائے گا تیسری کو اس سے زیادہ خوبصورت محسوس کرے گا، چوتھی کے پاس جائے گا، چوتھی سے پوچھے گا میں نے کتنا عرصہ آپ کے پاس گزارا، وہ کہے گی اے سرتاج آپ کو کیا معلوم، آپ نے ہر ایک کے ساتھ 70 برس گزار دیے، آپ کو وقت کے گزرنے کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے اگر یہ بات کی ہے تو بعض عورتوں کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ اے میری بہنوں بیٹیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے دلوں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ کے لیے جنت میں جو خاوند ہوں گے ان میں سے ہر ایک کی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ اس کا قد آدم جیسا ہوگا، اس کا حسن یوسف جیسا ہوگا، اور اس کے اخلاق محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوگا۔ بتائیے کیا چاہیے؟ خوبصورتی بھی مل گئی، حسن بھی مل گیا، جوانی بھی مل گئی، طاقت بھی مل گئی، اور سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ اخلاق۔ حسن اخلاق ایسا ہوگا کہ ہر جنتی کو یہ تاکید کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ بلٹ ان کر دے گا، جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا انہی کے اخلاق کے تابع انسان جو جنتی ہوگا اس کے اخلاق کو کر دیا جائے گا۔ ہر جنتی کی عمر 30 سے 33 برس کی ہوگی، لیکن جوانی ایسی ہوگی کہ داڑھی کا ایک بال بھی نہیں آیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی جنت کے اندر ایک درخت، صرف جو جنتیوں کو سینکڑوں درخت ملنے ہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر پڑھتے جائیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ پڑھتے جائیے، باغات بناتے چلے جائیے، ان میں سے ایک درخت کا نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ایک درخت جو جنتی کو کل جنت میں ملنا ہے نا، اس کا سایہ
اس کا قد نہیں بیان کیا، اس کا سایہ اتنا لمبا گھنا طویل ہوگا کہ 100 برس 100 برس اگر کوئی تیز رفتار گھڑ سوار اس کے سائے کو کراس کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ ایک درخت جنتی کا، صرف ایک درخت، جنتی جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک طویل باب ہے، انشاءاللہ کبھی موقع آیا اس کی تفصیلات کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ جنتی جنت میں جائی جا رہے ہیں، ایک وقت آ گیا جنتیوں کا داخلہ بند ہو گیا۔ اب جنت میں جو بندے جائیں گے، یہ بھی اللہ کی قسم بندہ مومن کے لیے بڑی صبر کے لیے، صبر والی بات بھی ہے اور رحمت والی بات بھی اور شکر والی بات بھی ہے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے نا، میرا فلاں دوست اللہ جنت میں نظر نہیں آ رہا، اللہ کی قسم دین کی دوستی وہاں پہ بھی کام آ جانی ہے۔ دین کی دوستی جنت میں جانے کے بعد بھی کام آنے والی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنتی دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے، جنت کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتے ہوتے انہیں خیال آئے گا میرا فلاں دوست، میرا فلاں رشتہ دار، میرا فلاں ساتھی، میرا فلاں کاروباری دوست جنت میں اللہ نہیں نظر آ رہا۔ نبی کریم نے کہا اللہ سے اتنے پرجوش انداز میں، اتنی طاقت اور قوت کے ساتھ اس بندے کی سفارش کرنا شروع کریں گے کہ اللہ کیا اٹھے گا، اور جاؤ جہنم سے اپنے اس دوست کو نکال لاؤ۔ بندہ مومن کے لیے، عام بندہ مومن کے لیے وہ اتنے جوش سے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، اللہ وہ دوست میرے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، اللہ میں نے اس کے ساتھ عمرہ بھی کیا، اللہ ہم نے کٹھی نیکیاں کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ جہنم میں جلے اور میں جنت میں نعمتوں سے فیض یاب ہوں، اس کو جنت میں میرے ساتھ ملا دیجئے۔ اللہ کہے گا جاؤ نکال لاؤ۔ بندے مومن جائیں گے اپنے اپنے دوستوں کو، اپنے اپنے رشتہ داروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئیں گے۔ پھر حدیث کے الفاظ یہ ہیں، صرف مومن سفارش نہیں کریں گے، پھر شہید سفارش کریں گے، پھر حفاظ سفارش کریں گے۔ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا ہوگا۔ حافظ اتنے جہنمی رشتہ داروں کو آزاد کروا لے، لیکن جو بھی جہنمی رشتہ دار آزاد ہو رہا ہے یا دوست آزاد ہو رہا ہے، اس کی شرط قرآن پاک میں حدیث میں بیان کر دی گئی۔ وہ گناہ گار تو ہوگا، فاسق اور فاجر تو ہوگا، لیکن اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ دیکھیے شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ جتنا مرضی قریبی ساتھ ہو وہ بھی قیامت کے دن اس کو نہیں چھڑا سکے گا۔ حفاظ آئیں گے، شہداء آئیں گے، صدیقین آئیں گے، اولیاء آئیں گے، سفارش کرتے کرتے امت محمدیہ کا ایک بہت بڑا طبقہ جہنم سے آزاد کرا کے جنت میں لے جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی مشہور حدیث ہے، وہ کیا ہے؟ یہ پانی دینے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور اللہ رب العزت کو کہیں گے اللہ تعالیٰ میری امت کے بعد لوگ جہنم میں جل رہے ہیں، اے رب میری امت کے بعد لوگ جہنم میں جل رہے ہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے میں اپنی بعض امت کو جنت میں نہیں دیکھ رہا، اللہ ان کو آزاد کر دے۔ اللہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، بتائیے کن کو آزاد کروں؟ اللہ جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کو آزاد کر دیجئے، اب عرصہ بیت چکا جہنم میں، اب ان کی رہائی کا وقت آ جانا چاہیے۔ جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و حدیث کے الفاظ مختلف ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جائیے جس کے دل کے اندر رائی کے برابر ایمان باقی ہے اس کو نکال لائیے، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان باقی ہے نکال لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکال لائیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ ابھی بھی جہنم میں بہت سے میرے امتی ہیں، ایمان والے تو ہیں، کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہے، ان کو آزاد کر دیجئے۔ جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دل میں رائی کے دانے نہیں، آدھے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، ان کو بھی نکال لائیے، پھر سجدہ کریں گے۔ ایسا 3-4 مرتبہ ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ اب تو یہ لگتا ہے جہنم میں صرف وہ رہنے والے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت ایک اعلان کریں گے، کیا کہیں گے؟ اولیاء سفارش کر چکے، مومن سفارش کر چکے، حفاظ سفارش کر چکے، شہداء سفارش کر چکے، انبیاء سفارش کر چکے، خاتم النبیین کائنات کے امام، کائنات کے سردار سفارش کر چکے۔
لیکن ابھی وہ باقی ہے جو ارحم الراحمین ہے۔ آج میں جہنم سے ہر اس بندے کو آزاد کرتا ہوں جس نے زندگی کے اندر نہ کبھی کوئی نیکی کی، نہ نیکی کا خیال سوچا، لیکن اس نے ایک کام کیا، میری ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ آج سب کو جہنم سے نکال دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جہنم سے نکل جائے گا بندہ، نکل جائے گا شرک نہ کرنے والا، لیکن آپ اس بات کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں کہ پہلے ہم اچھی طرح جہنم میں سڑیں، جہنم کا عذاب بھگتیں، پھر جہنم سے نکلیں۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کس نے گارنٹی دی ہے کہ گناہ کار بندہ شرک کے اندر نہیں اتر سکتا؟ اللہ کی قسم، جب انسان گناہوں کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے قدم شرک کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے پھر کبھی شرک کا کوئی کام، چاہے ایک مکھی کوئی غیر اللہ کے آستانے پہ ذبح کر دیا ہو، خدا نہ خواستہ، حدیث سنی ہوئی ہے نا، وہ بھی ساری زندگی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ چھوٹی سی مخلوق کو بھی غیر اللہ کے آستانے پہ اللہ اس وقت جو اعلان کرے گا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ان بندوں نے نیکی کا خیال بھی نہیں سوچا ہوگا۔ کیوں کہا یہ پتہ؟ نیکی کا خیال بھی لکھا جاتا ہے، ان کی نیکی لکھی کوئی نہیں، صرف ایک چیز ہوگی، انہوں نے کبھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہوگا، غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز چڑھاوے ایسی عبادات نہیں کی ہوں گی، اللہ ان کو آزاد کرے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، ان کو ایک نہر حیات میں ڈالے گا، وہ جل جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، برے حالات ہوں گے، لیکن جیسے ہی نہر حیات میں اتریں گے، ان کے جسم ایسے ان کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو جائے گا، جیسے آپ نے انگوروں کے خوشے چھوٹے اور پھوٹتے دیکھے ہیں نا، اس طرح ان کے جسموں کے اوپر گوشت چڑھ جائے گا۔ یہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے اوپر اللہ نشان لگا کے رکھے گا، یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں۔ انہی میں سے جو آخری شخص جنت سے نکلے گا، عبداللہ ابن مسعود نے اس کا تذکرہ کیا بڑا تفصیلی، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو آخری بندہ جس نے کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کتنے ہزار سال جلنے کے بعد، اپنی گناہوں کا نتیجہ بھگتنے کے بعد جب جہنم سے نکلے گا تو پلٹ کے جہنم کو دیکھے گا اور اللہ کو کہے گا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بالآخر مجھے اس دردناک عذاب سے نجات دی۔ وہ سامنے ایک پودا نظر آتا ہے، اتنا عرصہ بیت گیا، نہ ٹھنڈ دیکھی، نہ رحمت دیکھی، نہ مٹھاس چکھی، نہ پانی چکھا۔ اللہ اس سائے کے نیچے کر دے، تیری بڑی مہربانی ہوگی، تیری بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ کہے گا جا، وہ سایہ تجھے نصیب کر دیا، کچھ دیر ادھر بیٹھے گا، ریسٹ کرے گا، سستائے گا، بار بار جہنم کی طرف مڑ کے دیکھے گا، ہائے کتنا دردناک عذاب تھا، کتنی طویل رات تھی، کتنا طویل دن تھا، میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ توحید کی نعمت کی وجہ سے یہاں سے نکل آیا۔ سامنے ایک اور درخت کی طرف نظر جائے گی جو اس درخت سے بڑا ہوگا، اللہ کو کہے گا، اللہ ایک تجھ سے اور مطالبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، کوئی درخواست نہیں کروں گا، مجھے اس درخت کے نیچے لے جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ اس کو کہے گا، پکا وعدہ کرتا ہے، اے بدبخت، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، نافرمان رہا، ساری زندگی کبھی میری ایک بات نہیں مانی، شکر نہیں کرتا، جہنم سے نکال دیا ہے صرف توحید کی وجہ سے، ابھی بھی درخواستیں کرتا ہے، اللہ بس لاسٹ درخواست ہے، اس درخت کے نیچے لے جا۔ نبی کریم نے کہا اللہ اس کو لے جائے گا، پھر کچھ عرصہ گزرے گا، پھر رب کو پکارنا شروع کر دے گا، رب تو بڑا رحمان ہے، مجھے اندازہ نہیں ہو سکا دنیا میں تیری رحمت کو جانچ نہیں سکا، اب تو اپنی رحمت کے نظارے دکھا۔ وہ ایک بڑا درخت نظر آتا ہے، اس کے نیچے لے جا، اللہ کی قسم آخری مطالبہ ہے، آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد کبھی کلام نہیں کروں گا۔ اللہ کہے گا، اتنا بڑا نافرمان مجرم آدمی پھر بولنا شروع کر دیا، پھر درخواست کرنا شروع کر دی، شکر نہیں کرتا، جہنم سے نکلا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، 4 5 6 دفعہ کرتا کرتا جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا، اللہ کو ایک دم مخاطب ہو کے کہے گا، اللہ جنت کے دروازے پہ لے آیا ہے، تیری رحمت اتنی وسیع ہے، اگر صرف اندر داخل کر دے تجھے کیا فرق پڑ جائے گا۔ اللہ رب العزت اس وقت اس کو جواب دیں گے، اچانک، حدیث کے الفاظ ہیں، اچانک، اے میرے بندے، اے میرے سب سے زیادہ گناہ گار اور نافرمان بندے، آج تک دنیا کے اندر آدم سے لے کر قیامت تک جتنی نعمتیں پیدا کی، اگر اس کو 10 سے ضرب دے دوں، زمین اور آسمان کے مابین جتنی خلا ہے اس کو 10 سے ضرب دے کے تجھے اتنی جنت عنایت کر دوں، تو کیا کہے گا؟ پھر مجھ سے سوال کرے گا، وہ بندے کے منہ سے بے اختیار نکلے گا، یا رب تو اتنا بڑا رب ہے، اتنا بڑا کریم ہے، مجھ گناہ گار بندے سے مذاق کرتا ہے۔
اللہ رب العزت اس کے جواب میں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم جب بھی یہ حدیث بیان کرتے آپ مسکرانا شروع کر دیتے، آپ کی داڑھیں نظر آنا شروع ہو جاتی اور آپ کہتے اللہ کی قسم اس جہنمی کے الفاظ سے اللہ مسکرا اٹھے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، 10 گنا جنت دے دے گا۔ یہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ نافرمان بندہ، اس کے لیے اگر اللہ نے اتنی بڑی جنت رکھی ہے تو سبحان اللہ، جو پہلے ہی حلے میں جنت میں جائیں گے ان کے مناظر کیا ہوں گے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں ایک حدیث میں، لیکن اصل جو مفسرین نے بیان کیا جنت میں 6000 سے اوپر درجے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ قرآن کے حافظ کو کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ چڑھے گا، تو مفسرین اور محدثین نے لکھا اصل درجے 6000 سے بھی زائد ہوں گے۔ یہ وہ جہنمی ہے جو سب سے آخر میں نکلا، اس کی جنت زمین و آسمان کے مابین جتنی مسافت ہے اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہر نعمت دے دے گا۔ یہ آخری جہنمی جب جہنم سے نکل کے جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کے بعد ایک ندا دینے والا ندا دے گا، جنتیوں ذرا جنت کے دروازوں پہ آ جاؤ، ذرا جنت کی کھڑکیوں پہ آ جاؤ۔ جہنمیوں کو ندا دی جائے گی، جہنمیوں ذرا جہنم کے دروازوں پہ آ جاؤ، جہنم کی کھڑکیوں پہ آ جاؤ۔ کیا منظر ہوگا، کس وجہ سے بلایا جائے گا؟ موت کو مجسم حالت میں مینڈے کی شکل میں جنتیوں اور جہنمیوں کے مابین کھڑا کر دیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا پہچانتے ہو؟ جنتی کہیں گے اس کو کون نہیں پہچانتا، اس کا ذائقہ چکھ کے آئے ہیں۔ جہنمی بھی یہی کہیں گے کون نہیں پہچانتا، اس کو پی کے آئے ہیں، اس کو چکھ کے آئے ہیں۔ پھر اس وقت فرشتے اس مینڈے کی گردن کے اوپر چھری کو چلائیں گے اور اس نعرے کو لگائیں گے، جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد موت نہیں۔ اور جہنمیوں تمہارے لیے ناراضگی ہے کہ آج کے بعد موت نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم یہ وہ لمحہ ہوگا اگر موت باقی رہتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اور یہ وہ لمحہ ہوگا اگر موت باقی ہوتی جہنمی غم سے مر جاتے۔ موت کے اوپر چھری کو چلا دیا گیا، جنتی خوشی سے مدہوش ہو جائیں گے، اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں گے۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے اے جنتیوں کس حال میں ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ حوریں مل گئی، غلمان مل گئے۔ جو صاحب کا حدیث بیان کی ہے نا، اس کا ایک سند انشاءاللہ کبھی موقع ملا یا اس بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہی آدمی ہے یا ہو سکتا ہے اس آدمی سے فرق ہے، اس کے بارے میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ جب وہ جنت میں داخل ہوگا اپنے سامنے اپنے خادم فرشتے کو دیکھے گا، اس کو سجدہ کرنا شروع ہو گیا، شاید رب ہے معاذ، اس کو سجدہ کرنا شروع، اتنا نورانی، وہ کہے گا سر اٹھائیے سرتاج، میں تو آپ کا خادم ہوں۔ جنتیوں سے پوچھا جائے گا کس حال میں؟ وہ کہیں گے حوریں ملی، غلمان ملے، نوکر ملے، پانی ملا، آب زمزم ملا، حوض کوثر کا پانی ملا، دودھ ملا، شہد ملا، ہر چیز مل گئی۔ رب تجھ سے راضی ہیں، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، موسم بہار مل گیا۔ اب تو لگتا ہے دنیا میں کسی نعمت کی، جنت میں کسی نعمت کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی۔ اللہ اس وقت اعلان کرے گا، کہے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جاؤ ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت میں تمہیں آج یہ عنایت کرتا ہوں، جس طرح تمہارے باپ آدم کو جنت سے ناراض ہو کے نکال دیا تھا، جاؤ آدم کے سارے بیٹوں، آج کے بعد رب تم سے کبھی جنت میں ناراض نہیں ہوگا۔ جنتی رب کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور ان کو ادراک ہوگا اور ان کو شعور ہوگا، اللہ کی قسم یہ نعمت واقعی باقی سب نعمتوں سے بڑی ہے، ہمیں تو اس بات کا ادراک اور شعور ہی نہیں تھا۔ اگر آپ دوبارہ ناراض ہو گئے یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ اس نعمت نے جنت کی ساری نعمتوں کو نیچے کر دیا۔ رضوان من اللہ اکبر جو آیت ہے، جو ترجمہ ہے، اسی چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ آدم کے بیٹے کے ساتھ جب رب راضی ہو جائے گا یہ جنت کی تمام نعمتوں کو ہیچ کر دے گی۔ جنتی اللہ کے سامنے شکر گزاری سے سجدے میں پڑ جائیں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، یہ چہرے چمکدار بھی ہوں گے، خوشگوار بھی ہوں گے، روشن بھی ہوں گے۔ اللہ ان کو مخاطب ہو کے پوچھے گا اور میرے جنتیوں کس حال میں ہو؟ کہیں گے اللہ ہر نعمت مل گئی، آپ کی خوشنودی مل گئی، اب جنت سے کبھی نہیں نکلنا۔ اس وقت
اللہ رب العزت کہے گا ایک نعمت ابھی باقی ہے، اے اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ قرآن پاک نے اس نعمت کا تذکرہ کتنے عمدہ انداز میں کیا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چمکدار چہرے جنت کے اندر جو سب سے بڑی نعمت پائیں گے، وہ اتنی عظیم نعمت ہوگی، اللہ ان سے مخاطب ہو کے پوچھ رہا ہوگا کس حالت میں ہو؟ جنتی کہیں گے خوش ہیں، رضامندی ملی، ہر نعمت ملی۔ اللہ اچانک اپنے چہرے سے حجابوں کو اٹھائیں گے، نقابوں کو اٹھائیں گے، اور جنتی اپنے رب کا ایسے دیدار کریں گے جیسے 14ویں کے چاند کا دیدار کرتے ہیں، اور پھر وہ کہیں گے اللہ کی قسم، اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے۔ اللہ اس نعمت نے جنت کی ہر نعمت کو ہیج کر کے رکھ دیا، اسی لیے الفاظ ہیں وَأَفْضَلُ النَّعِيمِ زِيَارَةُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَرُؤْيَةُ وَجْهِ الْكَرِيمِ۔ دنیا کی ساری نعمتوں سے، جنت کی ساری نعمتوں سے سب سے بڑی کوئی نعمت ہوگی تو یہ ہوگی کہ ایک خادم، ایک غلام، ایک بندہ اپنے خالق کے چہرے کا دیدار کر لے گا۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہی وہ ریوارڈ ہے، یہی وہ اجر ہے جس کے لیے مجھے اور تجھے سٹرگل کرنی چاہیے۔ انبیاء، اولیاء جو بڑے بڑے متقی لوگ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ جنت کی نعمتیں لوگوں کو بیان کرتے ہیں، وہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں لوگوں سے بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی جو جستجو ہوتی ہے، ان کی جو منزل ہوتی ہے، وہ صرف یہی ہوتی ہے اللہ کل قیامت کے دن اپنا دیدار کروا دی، اور اے اللہ ہم سب کو بھی اپنے دیدار کی نعمت سے بہرہ بر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔